السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز سامعین، ادیان و فرق کے تیسرے درس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا توحید سے بت پرستی کی طرف کس طرح منحرف ہوئی اور نظریہ ارتقاء یعنی دنیا کے وجود میں آنے کا لوگوں کا کیا نظریہ اور کیا عقائد ہے، یہ ہم نے جانا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس درس سے باقاعدہ ہم ادیان کا مطالعہ کریں گے، یعنی ادیان کے بارے میں انشاءاللہ آج کے درس سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے درس میں کہا تھا کہ ادیان یہ دینن کی جمع ہے، اور دین کے معنی ہوتے ہیں مطیع و فرما بردار ہو جانا، اور شرعی اصطلاح دین سے مراد وہ راستہ جس کی کوئی اطاعت کے جذبے کے تحت اختیار کرے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں فی الوقت بہت سارے ادیان موجود ہیں، لیکن ایک ہی دین صحیح ہے اور وہ ہے اسلام، اور بقیہ جو پچھلے دین ہیں اس میں کا کچھ حصہ یا تو تحریف کا شکار ہوا اور تو وہ باطل ہے، اور جو صحیح ہے تو وہ اسلام کے اعتبار سے منسوخ ہے۔ یعنی کچھ دین ایسے ہیں جو آسمانی دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ دین بھی منسوخ ہو گئے۔ تو دیکھیے، دنیا میں 3 قسم کے دین موجود ہیں۔ نمبر 1، جس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمانی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، جیسا کہ اسلام، یا پھر جسے ہم عیسائیت کہتے ہیں، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور یا پھر جسے ہم یہودیت کہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین۔ تو ان کا ذکر قرآن میں صراحتاً موجود ہے، اور یہ آسمانی ادیان تھے۔ اسی طرح دوسرا وہ دین ہے جس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین یقینی دین نہیں ہے، جیسے سکھ مت، جین مت، بدھ مت وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے ہندو مت، تیسرا جو دین ہے ہندو مت، تو اس کے تعلق سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دین کہاں سے آیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس کی کوئی تاریخ میں ذکر موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے یہ احتمال ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آسمانی دین ہے جو تحریف ہو کر سامنے آیا۔ تو آئیے اب سب سے پہلے جانتے ہیں یہودیت کے بارے میں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جانتے ہیں یہودیت کی تعریف۔ ممکن ہے کہ یہودیت حودن بمعنی توبہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی ہم تیری طرف توبہ و رجوع کرتے ہیں، یہ اس سے ماخوذ ہے۔ اور ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق تحوید سے ہو، جس کا معنی نرمی کے ساتھ آواز کی خوش الہانی اور سر لگانا ہے۔ اور علماء یہود جب بھی عام لوگوں کو تورات سناتے تو ناک کی رگوں کو لمبا کرتے اور سخت گنگناہٹ کے ساتھ مخصوص صوتی نغمے یعنی اچھی آوازیں لاتے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یَلَوْنَ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب کے پڑھنے میں اپنی زبانوں کو الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ یہود یہودا کی طرف منسوب ہو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہے، اور تمام بنی اسرائیل پر اس کا اطلاق تقریباً ہو۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ممکن ہے کہ اس کا اشتقاق محاودہ سے ہو، جس کا معنی ہے وعدہ دینا۔ خود یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، حالانکہ ہمیں کتاب و سنت میں یہود کا اطلاق مدح و توصیف کے انداز میں نہیں ملتا، جبکہ ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ بالتحدید کسی ایسی تاریخ کا تعین کر سکیں جب اس لفظ کا اطلاق اس گروہ پر کیا گیا، لیکن ہم بالیقین یہ کہہ سکتے ہیں
کہ عہد موسوی میں یہ گروہ اس نام سے معروف نہ تھا، یعنی اس وقت یہودی کے نام سے وہ معروف نہیں تھا، بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا۔ اسی طرح ان پر قوم موسیٰ کا بھی اطلاق ہوا کرتا تھا۔ تو یہودیت کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر، اور اس کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں تورات کی تعریف لغتاً یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کا معنی شریعت یا وحی یا فرشتہ ہے، اور یہود کی اصطلاح میں یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور وہ یہ ہیں: سفر التکوین یا پیدائش، نمبر 2 سفر الخروج، سفر اللاوین یا الاحبار، نمبر 4 سفر العدد یا گنتی، نمبر 5 سفر التثنیہ یا استثناء۔ رہی تورات کے بارے میں عیسائیوں کی اصطلاح، یعنی عیسائیوں کے نزدیک تورات، تو اس کا اطلاق وہ ان تمام کتب پر کرتے ہیں جن کا نام وہ عہد قدیم کی کتب رکھتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی کتب، ان کے قاضیوں کی تاریخ، اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ان کے بادشاہوں کی قبریں، خواہ ان کا کاتب کا انہیں پتہ ہو یا نہ ہو۔ اور بعض اوقات یہ لوگ تورات کا اطلاق ان کتب کے مجموعے اور انجیلوں پر بھی کرتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کے پاس تورات ہر قدیم کتاب میں جو بھی قدیم کتب موجود تھی ان تمام پر تورات کا وہ اطلاق کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، مسلمانوں کے ہاں تورات وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کے لیے ہدایت اور نور بنا کر اتارا، اور تختیوں پر مکتوب کی صورت میں انہیں عطا کیا۔ اور بعض مسلمان تورات کا اطلاق عہد قدیم کی سب کتب پر کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی مؤید وہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے کہ انہوں نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طرح پائی: اے نبی، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امیین کو بچانے والا بنا کر بھیجا۔ تم میرے بندے اور رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ وہ سخت خو ہے، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا بلکہ معاف کر دے گا اور درگزر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دے، اور اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول نہ دے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو یہ جو وصف حضرت عبداللہ بن عمر کو ملا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ موجودہ تورات میں موجود نہیں، بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کی نبوتوں میں موجود ہے۔ یعنی بس خلاصہ کرام اتنا ہے کہ تورات عیسائیوں کے پاس ان تمام کتب پر کہا جاتا ہے جو عہد قدیم کی کتاب موجود تھی ان کے درمیان، اور مسلمانوں کے پاس یہ تورات اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر لوگوں کے ہدایت کے لیے اس کو نور بنا کر اتارا، اور تختیوں پر مکتوب کی صورت میں انہیں عطا کیا، یعنی تختیوں کی شکل میں جو عطا کی گئی تھی تورات، اور اس میں پیش آمدہ تحریف۔ تو دیکھیے، مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ تورات میں تحریف و تبدیلی آ چکی ہے، یعنی جس طرح وہ نازل کی گئی تھی اسی شکل میں اب تک موجود نہیں، اس میں بہت ساری تحریف یعنی تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تبدیلی تورات کی عبارت میں نہیں، بلکہ وہ مقاصد و معانی جو تورات میں آئے ہیں انہیں غلط معانی کی طرف پھیرنے، اور جن مقاصد کے لیے وہ معنی وضع کیے گئے تھے انہیں دوسرے مقاصد پر محمول کرنے کی تحریف ہوئی۔ اور اسی طرح باقی علماء کا خیال ہے کہ تورات کے الفاظ و معنی دونوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اس بات کی تصریح قرآن میں بھی موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 75: افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یعنی کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں
ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، پھر اس کو سمجھنے بوجھنے کے بعد بدل دیتا تھا، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، یعنی جان بوجھ کر وہ اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ یعنی پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لے۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو موڑ کر کتاب کی طرح پڑھتا ہے تاکہ تم اسے کتاب اللہ میں سے جانو، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سے ہے جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسی طرح اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ کلام کو اس کے مقامات سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی اور بہت ساری آیت ہے جس سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو تورات بھی موجود ہے اس میں بہت ساری تحریف و تبدیلی آ چکی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ویسی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری تحریف اور تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اور دیکھیے یہ تو قرآن میں تو موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اس بات پر ان کے اسفار ہم نے ابھی ذکر کیا تھا نا، ان کی کتابیں، وہ ان کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی اس بات کے شواہد ہیں جن سے ان کے بقول مجموعہ تورات مرکب ہے۔ یہ شواہد بے شمار ہیں اور یہود یا کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان کی کتب میں سے بعض میں سے موسیٰ علیہ السلام کی موت کی کیفیت مذکور ہے، اور کوئی عاقل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کیفیت خود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔ نیز سفر استثناء جو کہ 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کی 31ویں اصحاح میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کی کتابت ایک کتاب میں تا آخر مکمل کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے عہد رب کے صندوق کو اٹھانے والے لاویین کو یہ کہتے ہوئے حکم دیا تم یہ تورات لے لو اور اسے اپنے معبود رب تعالیٰ کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ یہ تم پر گواہ بن جائے، کیونکہ میں تمہاری سرکشی اور اکڑی گردنوں سے واقف ہوں۔ دیکھو ابھی تو تم میرے جیتے جی رب سے مقابلہ کرنے لگے ہو، میرے مرنے کے بعد بالاولیٰ مقابلہ کرو گے۔ اپنی نسل کے شیوخ اور معززین کو میرے پاس جمع کرو تاکہ میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچا دوں اور زمین و آسمان کو ان پر گواہ بنا دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے بعد خراب ہو جاؤ گے اور اس راستے سے ہٹ جاؤ گے جس کی میں نے تمہیں وصیت کی، اور آخری دور میں تمہیں مصیبت پہنچے گی کیونکہ تم رب تعالیٰ کے سامنے برا کام کرو گے حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے اعمال سے اسے ناراض کر لو گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ہر جماعت اسرائیل کے کانوں میں اس پورے ترانے کی کلمات بولے۔ اور یہاں سفر استثناء کی 32ویں فصل میں اس ترانے کا ذکر ہے۔ پھر تورات نے کہا، پس موسیٰ علیہ السلام آئے اور یوشع بن نون نے اس ترانے کے تمام کلمات جماعت کے کانوں میں بول دیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے خطاب سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا اپنے دلوں کو ان تمام کلمات کی طرف متوجہ کرو جن کے بارے میں تم پر گواہ ہوں، تاکہ تم اپنی اولاد کو ان کی وصیت کر سکو اور وہ اس تورات کے تمام کلمات پر عمل پیرا ہو سکے، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگی ہے، اور انہی سے تم اپنی عمر کو اس زمین پر دراز کر لو گے جس کی طرف اردن پار کر کے پہنچنے والے ہو، تاکہ تم اس کے مالک بن جاؤ۔ اور رب تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہوئے کلام فرمائی، اباریم پہاڑ کی طرف چڑھو، یہ وہ جبل نبو ہے جو ارض موآب میں ہے، جو اریحا کے سامنے ہے، اور کنعان کی اس زمین کو دیکھو جو میں بنی اسرائیل کے ملک میں دوں گا، اور اس پہاڑ میں فوت ہو جا جس کی طرف تو چڑھے گا، اور اپنی قوم سے مل جا
جیسا کہ تیرے بھائی ہارون جبل ہود میں فوت ہو گئے اور اپنی قوم سے مل گئے۔ پھر 34ویں اصحاح میں وہ تورات کہتی ہے، پھر وہاں رب تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ارض مواب میں رب کے بندے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسے ارض مواب میں بیت محور کے بالمقابل الجوا کے مقام پر دفن کیا اور آج تک کسی انسان کو ان کی خبر معلوم نہ ہوئی۔ تو دیکھیے ان عبارات سے بلا شبہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سفر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا لکھا ہوا ہے، کیونکہ سفر استثناء کی 31ویں اصحاح کی 34ویں آیت کتابت تورات کی تکمیل پر نص ہے، تو پھر اس کے بعد والی آیات تو تورات سے نہیں ہے، حالانکہ یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ تورات میں سے ہے۔ اسی طرح جبکہ سفر التواریخ کے 34ویں اصحاح میں مذکور ہے، خلقیہ کاہن کو سفر شریعہ رب ملا تو اس نے یہ منشی صافن کے سپرد کر دیا، پھر صافن اسے بادشاہ کے پاس لے آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ تورات گم ہو گئی تھی اور وہ خلقیہ کو مل گئی تو اس نے منشی صافن کے سپرد کر دیا، پھر وہی کر دی۔ پھر تورات کی گمشدگی تمام بنی اسرائیل کے ہاں متفق علیہ مسئلہ ہے، چنانچہ سب نے اقرار کیا ہے کہ جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تو یہ تابوت کے ہمراہ مفقود ہو گئی تھی، اور بعض واقعات میں ہے کہ اس نے تورات کے نسخے جلا دیے تھے، جبکہ سفر عذراء کی اسی 7ویں فصل میں مذکور ہے اس نے یہ تورات ان کے لیے فارسی بادشاہ کے حکم سے لکھی تھی، جس نے بنی اسرائیل کو یروشلم واپس ہونے کی اجازت دی، اور اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی اور ان کی اکٹھی شریعت قائم کی جائے۔ پھر اسی سفر میں مذکور ہے، عذرا نے اپنے دل کو رب کی شریعت کا طالب بننے اور اس پر عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو آئین و احکام کی تعلیم دینے کے لیے تیار کر لیا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جو تورات اہل کتاب کے پاس ہے وہ فارسی بادشاہ کے دور میں قید کے بعد لکھی گئی، اسی لیے اس میں بہت سے بابلی الفاظ بھی آ گئے۔ لہذا ہم مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ پوری تورات محرف نہیں ہوئی، صرف اس کے بعض الفاظ میں تحریف ہوئی، اور وہ بعض احکام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جاری کیے تھے نہیں بدلے گئے، جیسے زانیوں کو سنگسار کرنا اور ظالموں سے قصاص لینا۔ اگرچہ یہودی ان احکامات پر عمل کرنے سے منحرف ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے زانی کے سنگسار کرنے کو اس کا منہ کالا کرنے اور اسے بدنام کرنے سے بدل دیا تھا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بھی تورات میں باقی تھیں، اگرچہ یہودیوں نے ہر اس صفت کو چھپانے کی کوشش کی جو آپ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس معنی کے بنا پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس امر کے موافق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کا قول غیر یہودیوں پر ظلم کے بارے میں ہم میں سے کوئی مواخذہ نہیں۔ ایسے ہی وہ بعض صفات جن سے انہوں نے انبیاء کرام کو موصوف کیا، جیسے ان کا یعقوب علیہ السلام کو اس بات سے موصوف کرنا کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے کشتی کی، اور لوط علیہ السلام نے جبل صغر کی طرف نجات پا جانے کے بعد شراب پی کر اپنی 2 بیٹیوں سے زنا کیا، اور جیسے ان کا داؤد علیہ السلام کو اس بات سے موصوف کرنا کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں برے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب تحریف ہی کی کارستانیاں ہیں۔ لہذا عزیز طالبات، آج کے اس درس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ یہودیت کے بارے میں مزید معلومات اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔